ایک طویل ترین بجلی کا یہ بریک ڈاؤن تھا. بجلی جو ہے وہ بند کی گئی اور جب اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا سسٹم وہ ٹرپ کر گیا. پی ٹی آئی کی پرانی ٹویٹ ان کو دکھائی کہ جناب جب آپ کے دور میں ہوا تھا تو آپ بھی اس وقت لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے کا درس دیتے تھے. ملک کے مختلف شہروں میں تقریباً 50% پیٹرول اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج. شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر جناب وہ کام کیا ہے جو پاکستان میں پچھلے 75 سال سے ہوتا ہے. میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح 2 مرتبہ پڑھا ہے. اصل جو ماسٹر مائنڈ تھے ہمارے حکومت کو گرانے کے وہ سابق آرمی چیف تھے، لیکن اس کا اصل کھلاڑی جو ہے وہ محسن نقوی تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، تقریباً 13 14 15 گھنٹے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں اب بجلی بحال ہونا شروع ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک پاکستان کے بیشتر علاقوں کے اندر بجلی جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے. لیکن بھائی یہاں پہ جو ہمارا نظام ہے نا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک دوبارہ لائٹ جا چکی ہو، وی ڈونٹ نو. لیکن ایک طویل ترین بجلی کا یہ بریک ڈاؤن تھا، اور سب سے پہلے جب دوبارہ بجلی بحال ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی وہاں پہ بجلی بحال ہوئی ہے. اور اس کے بعد کرتے کرتے جو دیگر بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بجلی بحال ہونا شروع ہوئی. تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ رات ہو چکی بھی تھی، اور رات کے وقت اگر بجلی نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کے یو پی ایس اڑ گئے، جتنی بیٹریز لگی ہوئی تھی وہ ڈرین آؤٹ ہو گئیں. یہاں تک بھی صورتحال بنی کہ لوگوں کو اب سٹورز کے اوپر جا کے موم بتی بھی نہیں مل رہی تھی. مطلب کئی سٹورز نے جو ہے یہاں تک اس کو ڈسپلے کیا کہ جی ہمارے پاس موم بتی بھی اب ختم ہو گئی. تو کافی مشکل حالات رہے. اور اس کے علاوہ اوور آل اگر اس کو اٹھا کے دیکھا جائے تو مطلب جو باقی جگہیں جو متاثر ہوئیں، مطلب کئی جگہوں کے اوپر یہاں تک آ گیا کہ جناب جو موبائل ٹاورز ہیں ان سے سگنلز بھی نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ان کا بھی جو بیک اپ سسٹم تھا وہ بھی جواب دے چکا تھا. پی ٹی سی ایل جو لینڈ لائن سسٹمز ہیں ان کے بھی سرورز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے بھی جو مشینری ہوتی ہے اس کا بھی جو بیک اپ سسٹم تھا وہ جواب دے گیا. کئی جگہوں کے اوپر یہ خبریں آئیں کہ جناب جہاں پہ سڑکوں کے اوپر ٹریفک سگنلز ہیں وہ ٹریفک سگنلز کام کرنا بند ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ لائٹ نہیں تھی، وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے. تو پورا کا پورا نظام زندگی جو ہے نا وہ متاثر ہوا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. اور معاملہ جو بات سامنے آئی وہ یہی تھی کہ جناب بجلی جو ہے وہ بند کی گئی، اور جب اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا سسٹم جو ہے وہ جو نیشنل ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے بجلی کا وہ ٹرپ کر گیا. اور میں آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں نے بات بتائی تھی کہ ہمارا نظام اس طرح کا یہ بنا ہوا ہے کہ آپ اس کو نارملی ٹک کر کے جو ہے دوبارہ آن نہیں کر سکتے. یہ ونس اگر یہ سسٹم ٹرپ کر جائے تو اس کے بعد آپ کو جب دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو مختلف جو گریڈز ہیں اس کو آہستہ 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 بجلی کا لوڈ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک دم ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ ٹرپ ہو جائے گا، اور یہی ہوا ہے کل. بلکہ یہاں تک بھی کچھ جگہوں کے اوپر سے مطلب خبریں آئی. حماد اظہر صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی ان کے سورسز کہہ رہے ہیں کیونکہ 5 دفعہ یہ ٹرائی کی گئی ہے کہ سسٹم کو بحال کیا جائے، لیکن سسٹم بحال نہیں ہو سکا. اچھا، افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مطلب پوری طرح سیاست بھی ہو رہی تھی، اور ہونی بھی چاہیے فرینکلی اسپیکنگ. کیونکہ میں پچھلے سال کی میرے سامنے یہ ٹویٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ایک ٹویٹ ہے. جب پچھلی دفعہ یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح بریک ڈاؤن ہوا تھا، بڑا طویل ایک بریک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس وقت یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جی یہ فالٹ آیا ہوا ہے نیشنل گرڈ سسٹم کے اندر، تو سب کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی بحال ہو جائے گا اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ مشورہ دیا گیا تھا. تو اب جب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہی تھی حکومت کو، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی پرانی ٹویٹ ان کو دکھائی کہ جناب جب آپ کے دور میں ہوا تھا تو آپ بھی اس وقت لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے کا درس دیتے تھے، تو اب آپ بھی نہ گھبرائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر دوسری سائڈ کی طرف یہ ہوا کہ احسن اقبال صاحب کا ایک پرانا کلپ جو ہے وہ سامنے آیا. اور جب اس وقت پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب بجلی کا یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا تو احسن اقبال صاحب نے ایکچولی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ حکومت کی ناکامی ہے، یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور یہ حکومت سے چل نہیں رہا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پھر جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کو ٹیگ کر کر کے ان کو دکھایا کہ جناب یہ آپ نے کیا کہا تھا، اور بالکل صحیح کیا، ایسا ہی ہے. لیکن حقیقت اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق سیاست سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں. یہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. عمران خان صاحب کوئی بجلی والے نہیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کو پتہ ہے تاراں کس طرح لانیاں نے تو لائٹ آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہوتی. اصل مسئلہ جو ہے، جو میری نظر میں جو اصل پرابلم یہ ہے کہ جو قصوروار ہوتے ہیں لوگ، جو ایٹ فالٹ ہوتے ہیں، اگر آپ نے پہلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اگر آپ نے ان کو پراپر سزا دی ہوتی تو پورے نظام کو یہ پتہ ہوتا کہ جناب اس کی بڑی کڑی سزا ہے. ویسے تو دنیا کے کسی اور ملک میں اگر یہ ہوتا تو وزیر پانی اور بجلی جو ہے اسے استعفے دینے پڑ جاتے اس اتنے بڑے بات کے اوپر، کیونکہ
یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف ہمیں تو اس کو بڑے ایک مائکرو لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اچھا جی چلو لائٹ چلی گئی ہے، آ جائے گی 2 3 4 5 6 گھنٹے بعد لائٹ آ جائے گی، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ کتنا بڑا تھریٹ تھا یہ، کہ رات کے وقت جب مغرب ہو گئی تھی خاص طور پہ، اس کے بعد دن کی روشنی میں تو چلیں پھر بھی ایک تو اچھی بات، میں مطلب اگر اس میں جو ایک ایزنگ پوائنٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ چلیں یہ سب کچھ گرمیوں کے اندر نہیں ہوا، یہ پھر بھی سردی کے اندر ہوا تھا، ابھی پنکھے نہیں چل رہے تو لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ اریٹیٹڈ نہیں تھے. اگر یہی سب کچھ جو ہے وہ مئی جون جولائی کے اندر اگر ہو جائے تو پھر آپ سوچیں گے کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا. لیکن میرے لیے پوائنٹ آف کنسرن یہ تھا کہ جب مغرب ہو چکی ہوئی تھی اور مغرب کے بعد بھی جو ہے وہ پاکستان کے تقریباً پورے پاکستان میں لائٹ نہیں تھی، تو آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کتنی اس وقت جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوتی ہے. اور جب میں سیکیورٹی کی بات کرتا ہوں تو میں اس کی انٹرنیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں کرتا، یا انٹرنیشنل بارڈرز کی میں بات نہیں کر رہا، میں اندرونی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ کرائم ریٹ کتنا بڑھ سکتا تھا. تو اور ابھی تو ظاہری بات ہے کیونکہ ابھی بجلی ریسٹور ہوئی ہے، وی ڈونٹ نو کہ کرائم ریٹس رپورٹ ہوں گے، پتہ لگے گا کہ بھئی ڈکیتیوں کی کیا صورتحال تھی، چوریوں کی کیا صورتحال تھی، کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ پتہ لگے گا کیونکہ پورا پاکستان اندھیرے کے اندر تھا. تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک بھی تھا، یہ جو کچھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ کوئی اتنا اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن لے گا. ظاہری بات ہے یہاں پہ کسی وزیر کا آپ استعفیٰ نہیں دیکھیں گے، صرف بلیم گیم ہوگی، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کریں گے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا اس میں کچھ ہوگا. اس میں بلکہ ایک اور چیز جو میں ایکچولی آپ کو بتانا بھول گیا، کیونکہ پیٹرول اسٹیشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی پینک دیکھنے میں آیا. اور پینک اس کی وجہ سے بھی تھا کہ جو لوگ جنریٹرز استعمال کر رہے تھے ان کے یہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج ہو رہی تھی، لوگ پینک کے اندر تھے، گاڑیوں میں لوگ جو ہے وہ پیٹرول ایکسٹرا بھروانا شروع ہو گئے، جن کو ایکچولی مثال کے طور پہ اگر کسی کی آدھی ٹینکی بھی تھی تو اس نے کہا بھائی میں بھی بھروا لوں، جس کے پاس ڈیزل کی کمی تھی اس نے کہا میں بھی بھروا لوں. پیٹرول اور ڈیزل کیونکہ جب 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے جو ہے وہ جنریٹرز چلے، ان کے پیٹرول کے ریزروز بھی جو ہیں وہ ختم ہو گئے، انہوں نے بھی ایکسٹرا اسٹاک جو ہے وہ اسٹور کرنا شروع کیا. تو پیٹرول پمپس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی پینک دیکھنے کے آیا ہے اس ساری صورتحال میں. تو بلکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی پیٹرولیم ڈیزل ایسوسی ایشن کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ملک کے مختلف شہروں میں تقریباً 50% پیٹرول اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. اور زیادہ وجہ اس کی یہی بتائی جا رہی تھی کہ جنریٹرز بہت زیادہ استعمال ہوئے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اور میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں آپ دیکھیے گا یہ جو یو پی ایس ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں یا جنریٹر ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر کس طرح رش لگے گا ابھی آپ دیکھیے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے بہت یوزیج ہوئی ہے، بہت سے اس کا نقصان بھی ہوا ہے بہت سے لوگوں کا، کئی لوگوں کے جو ہے وہ یو پی ایس کے اوپر جو سسٹم چل رہے تھے اس کی وجہ سے بھی بہت سے نقصانات ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا اس کے فال آؤٹس جو ہیں وہ آپ کو آنے والے 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. اچھا شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر جناب وہ کام کیا ہے جو پاکستان میں پچھلے 75 سال سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے جو ہے کمیٹی بنا دی گئی. کمیٹی تے بنانے سے تمہیں پتہ ہے نا ماسٹر ہے گئے ہیں کمیٹی سے سارے کو انج بنوا لو، کوئی کام ہو 1 منٹ میں کمیٹی بنائیں اور مطلب کمیٹی بنانے سے جو ہے نا وہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں. جہاں مرضی ہے پاکستان کو پھڈا ہے کوئی رولا ہے بھائی جان کمیٹی بنا دیں اور ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. تو کمیٹی بنا دی گئی اور خرم دستگیر صاحب جو وفاقی وزیر توانائی ہیں ان سے رپورٹ طلب کی گئی کہ جی یہ بجلی کا بحران جو ہے اتنا بڑا بحران کیوں آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے بلکہ وہ جو میں پی ٹی آئی کی وہ جو ایک ٹویٹ تھی، یہ 10 جنوری کی یہ ٹویٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. There has been a technical fault in NTDC which is the reason behind the countrywide blackout. The authorities are resolving this issue and power will be restored within few hours. We hope you and your loved ones are all right. Follow government sources for info and گھبرانا نہیں ہے. مطلب انہوں نے اپنا وہی سلوگن جو ہے وہ شیئر کیا. اچھا جی اب ذرا اس بجلی کے بریک ڈاؤن سے ذرا معیشت کے بریک ڈاؤن کی طرف آئیں، کیونکہ بجلی تو واپس آ گئی لیکن معیشت جو ہے وہ ابھی بھی بریک ڈاؤن کے اندر جا رہی ہے اور مزید پریشانی جو ہے وہ آپ کے لیے آنے لگی ہے. اور وہ یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کل جو ہے وہ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا. ایک اس کے اندر اچھی خبر ہے اور بری خبر بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریومر یہ پھیلا ہوا تھا کہ جی 2% کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ 2 نہیں تھا. اچھی خبر اس میں یہ کر لیجئے کہ 1% تھا، لیکن یہ بھی کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ جو اب آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ 17% کے اوپر چلا گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے
کہ 17% کے اوپر اگر آپ کو لون ملے گا، اور 17 کے اوپر تو آبویسلی نہیں ملتا، 17% جو ہے یہ تو قائبر ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کے اوپر قائبر ایڈ ہونا ہے، یہ تو بیسک انٹرسٹ ریٹ ہے نا، اس کے اوپر قائبر بھی ایڈ ہوگا، تو آپ کو اگر آپ نے جا کے لون لینا ہوگا تو 21 22 23% سے کم اب آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آپ نے گاڑی لینی ہو، چاہے آپ نے گھر بنانا ہو، چاہے آپ کو بزنس کے لیے چاہیے ہو، تو اتنا مہنگا یہ ہو چکا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 24-25 سال کے اندر یہ دس از دا ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ جو اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ نے اس سے پہلے کی یہ صورتحال جو ہے وہ تقریباً 1998 کے اندر دیکھی تھی، یہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تھی، اور خاص طور پہ جب آپ نے ایٹمی دھماکے کر لیے تھے، یہ تقریباً اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا ملک میں، انہوں نے مارشل لاء لگایا تھا، تو اس کے بعد امریکی ایڈ کے ذریعے جو ڈالر آنا شروع ہوئے تھے، تو پھر آپ کا یہ جو ڈالر انفلو کا ایشو تھا یہ ریلیکس ہونا شروع ہوا، تو پھر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ ڈراپ ہونا شروع ہوئے۔ یہ بلکہ یہ ایک چارٹ بھی میں نے جو ہے وہ نکالا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ پچھلے تقریباً 24-25 سال کے انٹرسٹ ریٹس کا جو ہے یہ گراف ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور آپ اس کو اگر نوٹ کریں کہ پچھلے تقریباً سال 1.5 سال کے اندر جو ہے اس نے ایک دم سپائک اوپر مارنا شروع کیا ہے، اور اب یہ 17% کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اور بھی کچھ اشاریے جو شیئر کیے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب قرض کی ادائیگی میں سے ہم 15 ارب جو ہے وہ ہم نے ابھی تک ادا کر دیے ہیں، قرض کی ادائیگیوں میں زر مبادلہ ذخائر ہمارے کم ہوئے ہیں، مہنگائی کا ابھی بھی زور ہے۔ بیسکلی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو ایک وجہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ جس کی وجہ سے یہ انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال کے باقی مہینوں میں 8 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں، 3 ارب ڈالر رول اوور ہو جائے گا۔ رواں مالی سال ہماری ضرورت 33 ارب ڈالر کی ہے، 33 ارب ڈالر پاکستان نے جو ہے وہ واپس کرنا ہے۔ اور کنٹینرز جو پھنسنے کا سبب ہے وہ اسٹیٹ بینک کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہے، پھنسے کنٹینرز نکالنے کے لیے ایسوسیشن تفصیلات جمع کرائیں، کنٹینرز ریلیز کرنے کا طریقہ کار بینکوں کو دے دیا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کنٹینرز کے حوالے سے بھی جو ہے فیصل سبزواری صاحب جو وزیر پورٹ اینڈ شپنگ ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو کنٹینرز پورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو چارجز لگ رہے ہیں، پورٹ کے جو چارجز لگ رہے ہیں، اس کو اب ویو آف کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جن کے وہ اپنے مال کو کلیئر کروانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ان کا مال کلیئر نہیں ہو رہا اور وہ کنٹینرز جو ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں وہاں پہ، تو کم از کم ان کنٹینرز کے جو ریٹس لگتے ہیں، کرایہ جو اس کا لگتا ہے، وہ جو ہے وہ اب حکومت نے ویو آف کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک کلپ سامنے آیا ہے، کیپٹل ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں سید مزمل، شوکت ترین صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا، تو شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ پہلے یہ بات کہی تھی اس وقت ماضی کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ 70 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا ہے اس کا ہم نے 80% نہیں بلکہ ہم نے 76% پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیا ہے۔ انہوں نے یہ ان کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے دی تھی کہ 80 نہیں ہے، خبردار 80 نہیں کہنا، 76 ہے، ہم نے 76% لیا ہے، اتنا قرضہ جتنا پچھلے سارے ادوار کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے لیا تھا۔ یہ بات شوکت ترین صاحب نے ایکسیپٹ کی تھی، لیکن کیپٹل ٹی وی کے پروگرام کے اندر وہ مکمل طور پر مکر گئے اس بات سے کہ نہیں جناب، میں نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا سلک بینک اکاؤنٹ جو ہے اور اس کے جو ڈیزالو ہونے کے خدشے سے آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، کہ ورنہ جو ہے وہ ان کا سلک بینک جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی میرے سلک بینک کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے گیس خریدنے میں دیر کی جس سے نقصان ہوا، تو کتنا نقصان ہوا؟ شوکت ترین صاحب نے کہا جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ گیس خریدنے میں جو ہے وہ دیر ہوگی، مطلب ساریاں گلائیں جو انہوں نے نہ کرتی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بائی دا وے عمران خان صاحب نے جو بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، میں اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ لوگ کل گئے تھے کہ جی ہمارے جو باقی ماندہ استعفے ہیں انہیں آپ ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں تو ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ اسپیکر صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی طرف چلے گئے تھے، تو وہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا کہ جی ابھی تک جو ہے وہ مزید ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے اسپیکر کی جانب سے ہمیں کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہوئی، کوئی مراسلہ نہیں آیا ہے، اگر آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے اور اس کے بعد آپ کی درخواست پہ غور کریں گے۔ تو پی ٹی آئی ارکان نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں جو ہے اپنے تحفظات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو پارٹی سربراہ سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ 30 جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر اب جو تبدیلیاں ہیں پنجاب میں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو چیف سیکرٹری پنجاب کو جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، زاہد اختر زمان کو جو ہے وہ نیا چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، اور بیسکلی عبداللہ سنبل جو ہیں وہ اس عہدے کے اوپر پہلے موجود تھے، ان کو اب ہٹا دیا گیا ہے اور زاہد اختر زمان کو نیا چیف سیکرٹری لگا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سی سی پی او لاہور کو بھی جو ہے وہ ہٹانے کی خبر ہے کہ جی ان کو بھی جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیا کہتے ہیں بلال صدیق کمیانہ، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سی سی پی او لاہور جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی، جن کو ان کا اکثر پولیٹیکل سرکلز کے اندر رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو واپس صوبائی اسمبلی، پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں وہیں سے آئے تھے، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، یہ نواز شریف صاحب کی جناب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر یہ لنڈن کی یہ ویڈیو ہے جس میں ان کے ایک کارکن ہیں آصف، یہ اپنے بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی شرٹس کے اوپر آٹوگراف جو ہے وہ دے رہے تھے۔ تو یہ ویسے آٹوگراف والی، یہ جو شرٹ کے اوپر آٹوگراف والی بات ہے، یہ تو عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، تو یہ اگر نواز شریف صاحب نے اگر کیا بھی ہے، ویسے تو پوری دنیا کے اندر ہی اس طرح آٹوگراف دیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے پہلے کیا تھا، نواز شریف صاحب نے بعد میں کیا۔ مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ ملک سیف الملوک کھوکر کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون لاہور کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بیسکلی اس سے پہلے پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ اس عہدے کے اوپر موجود تھے، لیکن پرویز ملک صاحب آپ جانتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد یہ سیٹ جو ہے یہ خالی تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون لاہور کی صدارت جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کو آفر کی گئی تھی۔ ایاز صادق صاحب نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میری مصروفیات جو ہیں وہ وفاق کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، تو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا، اس لیے انہوں نے معذرت کی تھی۔ اس کے بعد میری اطلاع کے مطابق اس عہدے کے لیے جو ہے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سعد رفیق کے بھائی دونوں کا نام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر لیا جا رہا تھا کہ ان میں سے جو ہے وہ کسی کو یہ عہدہ دے دیا جائے، لیکن یہ سیف الملوک کھوکر صاحب کے نام جو ہے یہ قرآن نکلا ہے۔ سیف الملوک کھوکر صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے، اور وہ انٹرویو کیا ہے جناب نکاح خان مفتی سعید خان صاحب کا۔ ویسے تو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ کون ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح 2 مرتبہ پڑھایا ہے، یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا نکاح عدت کے دوران ہونے کی وجہ سے فاسد تھا، علم ہونے پر میں نے پھر دوسری بار جو ہے وہ نکاح پڑھایا ہے۔ پہلے نکاح کے موقع پر بشرا بی بی کی عدت کی مدت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اسی دوران جو ہے وہ نکاح کر دیا گیا تھا، تو نکاح کے موقع کے اوپر مجھے اس سے لا علم رکھا گیا، لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں نے اسے فاسد قرار دیا، اور شریعت کے مطابق پھر میں نے دوسرا نکاح جو ہے وہ میں نے پڑھایا ہے۔ تو یہ انٹرویو جو ہے یہ آنے والے ہفتے کو رات 10 بجے جیو نیوز کے اوپر سلیم صافی صاحب کے شو کے اندر، جرگا کے اندر جو ہے وہ شو دکھایا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس ٹوٹلی فوکس تھی محسن نقوی صاحب کے اوپر۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو بندے دیے تو بڑے غیر جانبدار تھے، لیکن ان کی جانب سے جو بندے دکھائے گئے وہ جانبدار ہیں۔ انہوں نے کہا یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی ایک پرانی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ پرویز الہی صاحب کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ساڈا پتر ہے، مطلب ہمارا برخوردار ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کو آصف علی زرداری جو ہے وہ اپنا برخوردار کہتا ہو وہ کتنا باعث ہوگا، آپ ان کو جو ہے وہ کس طرح یہ عہدہ دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی جو انہوں نے الزامات لگائے ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے، انہوں نے کہا کہ جی جب میں حکومت میں تھا تو آئی بی نے مجھے رپورٹ دی کہ محسن نقوی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رجیم چینج ہوا تھا اور یہ جو سازش ہوئی تھی محسن نقوی صاحب اس کا حصہ تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے دشمنوں میں سے کنسیڈر ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ سے جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں،
اور یہ ان سے بھی ملتے تھے جا کے. اچھا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں نے ایکچولی اپنے پرسوں کے ویلاگ کے اندر یہ شیئر کی تھی آپ کے ساتھ یہ چیز کہ جنرل باجوہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے وہ آج سے 2-3 سال پہلے ہوئی ہے. یہ ان کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی تو جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں. البتہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے پچھلے دنوں سعودی عرب جب گئے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے ان کو جانے کی اجازت ملی تھی, تو اس وفد کے اندر جو ہے وہ جو گروپ تھا اس میں محسن نقوی صاحب نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے لیکن وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں کہ وہ بھی اس گروپ کا حصہ تھے. تو عمران خان صاحب میرے خیال میں بات سابق آرمی چیف کے اوپر انہوں نے لگا دی. میرا خیال میں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے کافی قریب ہیں. تو تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے میرے خیال میں غلطی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اصل جو ماسٹر مائنڈ تھے ہمارے حکومت کو گرانے کے وہ سابق آرمی چیف تھے, لیکن اس کا اصل کھلاڑی جو ہے وہ محسن نقوی تھا. انہوں نے محسن نقوی کے اوپر جو ہے اچھا انٹرسٹنگ بات دو تین چیزیں ہیں اس سارے کیس کے اندر. آج تک اس سے پہلے یہ میں نے ان کے نگراں وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے محسن نقوی کا نام کبھی بھی نہیں لیا, کبھی بھی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب چینل 24 کے جو مالک ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے. بلکہ میں نے کل رات کو سمر عباس صاحب ہیں اینکر پرسن ہیں ہم نیوز کے اوپر, ان کے پروگرام کے اندر میں موجود تھا تو ملکہ بخاری صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. تو میں نے ان سے اس پروگرام کے اندر ہی ملکہ بخاری صاحبہ سے میں نے کہا جی آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو میرے خلاف جو سازش ہوئی تھی یہ اس کا حصہ تھے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے دشمن ہیں, یہ الفاظ آپ نے استعمال. میں نے کہا جی کم کرو, ایک یعنی لسٹ ہی کاٹ دو سانو, ہمیں ذرا ایک ہی دفعہ بتا دیں کہ یہ جو امریکی سازش ہوئی تھی یا آپ کی یہ جو رجیم چینج جس کو آپ کہتے ہیں کون کون تھے, کون کون اس کے کھلاڑی تھے, ایک ہی دفعہ بتا دیں. مطلب کل کو آپ نے اور کسی صحافی کے اوپر یا کسی اور کے اوپر الزام لگانا ایک دفعہ بتا, اور پاکستان تحریک انصاف کے دشمن کون ہیں ذرا اس کی بھی لسٹ نکال لیں, کلیئر کر لیں, کھل کے بولیں. جو آپ اس کو ڈکا لگا کے بیٹھتے ہیں یا چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو کل کو جو آپ بعد میں جا کے بتاتے ہیں, ابھی بتا دیں ایک دفعہ, سب جتنے بھی صحافی ہیں سب کے نام لے دیں تاکہ سیدھا تو ہونا معاملہ تو کلیئر ہو. ذرا اس میں ہے کہ اچھا پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں جی یہ بڑا غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ آیا. کیا غیر آئینی کام ہے اس کے اندر؟ مطلب کون سا ایسا غیر آئینی کام ہوا ہے جس کے تحت جو ہے محسن نقوی صاحب کو لگایا گیا؟ اوبیسلی یہاں پہ الیکشن کمیشن نے جو 4 نام ادھر سے گئے, پارلیمانی جو کمیٹی تھی جب ان سے نہیں ہوا تو جو 4 نام گئے اس میں سے ایک انہوں نے چننا ہے. اب وہ جس کو مرضی چنیں. اب پاکستان کا آئین اور قانون یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ نے حکومت میں جو بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا چننا ہے, وہ کسی کا بھی چن سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنا وہی کام کیا ہے. اب میں حیران ہوں یہ اس کو چیلنج کس طرح کریں گے. پھر دوسرا اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے والنٹریلی 35 لاکھ روپے نیب کے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے واپس کیا تھا. بینک آف پنجاب کا ایک سکینڈل تھا, اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ پیسے جو ہے وہ واپس کیے تھے 35 لاکھ روپے. اچھا وہ جو 35 لاکھ روپے جو واپس ہوئے تھے نا, ایک تو وہ والنٹریلی ہوئے تھے ایک بات, اور دوسرا وہ بھی 2008 میں ہوئے تھے. تو اس بات کو بھی اب 15 سال ہو چکے ہیں, اس بات کو بھی تقریباً 14.5-15 سال ہو چکے ہیں جب یہ سب کچھ ہوا تھا. کیا ان کی یہ چیز ان کو کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے سے روکتی ہے یا نہیں روکتی؟ میری جو چند قانونی ماہرین سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی یہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے والنٹریلی انہوں نے یہ پیسے واپس کیے تھے. ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی پلی بارگین نہیں تھا. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. پلی بارگین ہونا اور والنٹریلی پیسے واپس کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. تو اس لیے ابھی تک فی الحال کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز لگتی نہیں ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, سپریم کورٹ میں وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج سے ملک بھر کے اندر جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لاہور میں, فیصل آباد میں, پنڈی میں, پنجاب کے شہروں کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے یہاں پہ احتجاج شروع کر رہے ہیں اس بات میں کہ جناب آپ نے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو کیوں بنایا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں شہر سے باہر جا رہا ہوں 2 دن کے لیے, لیکن کوشش یہی ہوگی کہ آپ سے جو ہے وہ اس مرتبہ میں شمالی علاقہ جات نہیں جا رہا, میں پہاڑوں میں نہیں جا رہا, میں ذرا کراچی کی طرف جا رہا ہوں. لیکن انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ نہ منقطع ہو. اللہ حافظ.